ایسے کوکنگ دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ہی دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم سب بھی آپ کی دعا سے خیریت سے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں پنجیری۔ ہر گھر میں ہی بنتی ہے اور اب تو تقریباً ہر مٹھائی والے کے یہاں بھی دستیاب ہے، لیکن در حقیقت جو مزہ اور جو صفائی خود بنا کے کھانے میں ہے وہ یقیناً بازار سے لے کے کھانے میں نہیں ہے۔ تمام تر اجزاء جو اس میں درکار ہیں وہ آپ کی لیے تحریر کر دیے گئے ہیں۔ اس میں آپ آگے چل کے ملاحظہ فرمائیں گے کہ اصلی گھی میں ایک ایک کر کے تمام اجزاء کو تل لیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جلدی تل جاتی ہیں، کچھ چیزیں تھوڑا سا وقت لیتی ہیں، جیسے کاجو بادام یہ تھوڑا سا وقت لیتے ہیں تلنے میں، باقی چیزیں جو ہیں ناریل کشمش یہ جلدی تل جاتی ہیں، یا اجوا کھجور یہ جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں جس طرح سے تیار کی ہے پنجیری، ایک ایک اسٹیپ جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کی نظر کیا ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کریں۔ اب جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ تیل میں، اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ دال مکھانے جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے۔ تھوڑا جب ان کی رنگت چینج ہو جائے گی تو ان کو نکال لیں گے۔ یہ بھی تھوڑا سا وقت لیتے ہیں تلنے میں، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ 2 سے 3 منٹ ان کو تیل میں جب اچھی طرح سے ہلا لیا تو یہ اپنی رنگت انہوں نے بدل لی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اجوا کھجور ہم شامل کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً تمام تر مقدار جو ہے وہ آپ کے لیے تحریر کر دی ہے، اور ایک ایک کر کے ہر چیز آپ کے لیے پیش خدمت ہے طریقہ، تاکہ آپ ہر چیز صحیح سے سمجھ لیں، دیکھ لیں، اور پھر جب انشاءاللہ اس طرح سے بنائیں گے تو یقیناً لطف اندوز ہوں گے، محظوظ ہوں گے، اور جو بھی اس کو کھائے گا وہ یقیناً پسند کرے گا انشاءاللہ۔ کاجو کر دیے ہیں، اب بادام کی باری ہے۔ بادام جو ہے ان کو بھی تھوڑی دیر میں اچھی طرح سے تل لیں گے اصلی گھی میں۔ جہاں آپ کو کم لگے گھی تو آپ اس میں شامل کر لیجیے گا۔ اب جو ہے وہ پستوں کی باری آ گئی۔ یہ بھی تھوڑی سی دیر اس میں تیل میں جو ہے ان کو تل لیں، تلتے جائیں اور نکالتے جائیں، الگ رکھتے جائیں، اور پھر آخر میں جب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کو سب کو یکجا کیا گیا ایک ساتھ۔ جیسے پہلے آپ سے عرض کیا کہ کیونکہ ہر اجزاء کا تلنے کا وقت تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے ایک ایک کر کے تلا ہے، ورنہ تو آسانی ہوتی کہ سارے ایک ساتھ جو ہے وہ گھی کی نظر کر دیتے اور سب تل جاتے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کو اس طرح تلا جائے۔ اب یہ جو ہے یہ کالی والی کشمش ہے، بڑی کشمش جو ہوتی ہے، اس میں اصل میں اتنی چیزیں میٹھی ہیں کہ جیسے اجوا ہو گئی، کشمش ہو گئی، ناریل ہو گیا، تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ شکر کا استعمال اتنا نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہ دوسری طرح کی کشمش لی ہے۔ اگر آپ کو جو بھی کشمش آسانی سے آپ کو دستیاب ہے وہ آپ استعمال کر لیں۔ تو اب ان کو بھی اس طرح سے تھوڑی دیر تل لیں گے گھی میں۔ یہاں پہ گھی تھوڑا سا ہمیں کم محسوس ہو رہا تھا تو شامل کر لیا ہے، اور یہ اس میں کافی غذائیت ہوتی ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو اس کو جو ہے وہ
اس جب یہ بن جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے تو پنجیری، تو اس کو جو ہے اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں تاکہ تمام تر اجزاء جو ہے وہ پس جائیں اور ہر چیز اکٹھی ہو جائے. اس کو پھر دودھ میں تھوڑی دیر بھگو کے تو پھر نوش فرماتے ہیں تو بہت مزہ دیتی ہے. اب یہ گوند جو ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی ضروری اجزاء ہے اس پنجیری کا. تو اب اس کو بھی تھوڑی دیر بھون لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے آخر میں باری آئے گی جو سب سے ضروری اور لازمی جز ہے اس پنجیری کا، سوجی، روا بھی جس کو کہتے ہیں. تو جب یہ سب تل لیے جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس میں گھی میں روا شامل کر کے روے کو اس وقت تک بھون لیں گے تیل میں، گھی میں، جب تک کہ وہ سرخی مائل نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے تمام تر اجزاء شامل کر جائیں. یہاں پہ جو الائچی ابھی آپ نے دیکھا تھا ہمیں دستے میں کوٹی ہے وہ شامل کر دی ہے، اور جو ہے وہ جائے پھل بھی تھی اس کے اندر. اور اب آپ دیکھیے کہ تمام تر جو اجزاء جو پہلے گھی میں تلے تھے اب وہ ایک ایک کر کے اس میں شامل کر دی جائیں گے اور ساتھ ساتھ بھونتے جائیں گے. محنت لگتی ہے اس میں. یہ یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے وہ خربوزے یا تربوز کے بیج جو ہے وہ شامل کر دیے ہیں اور جو ہے ایک ایک کر کے تمام تر اجزاء شامل کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے ساتھ ساتھ. تھوڑا سا محنت طلب ہے یہ عمل سارا، لیکن جیسے کہ آپ سے عرض کیا کہ بننے کے بعد ایک بہت ہی مزیدار اور غذائیت سے بھرپور جو ہے وہ تیار ہوتی ہے پنجیری. اس بار انشاءاللہ رمضان بھی تھوڑے اچھے موسم میں آ رہے ہیں، تو اگر اس کو آپ اپنی سحری میں اس کا ایک پیالہ بجائے اس کے کہ کھجرہ پھینی کھائیں، اس کا ایک پیالہ اگر آپ دودھ میں جیسے کہ آپ سے عرض کیا کہ تمام کو بھوننے کے بعد جب تیار ہو جائے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گرائنڈر میں، اور پھر اس کا جو ہے وہ آپ ایک عدد گرم دودھ، ایک پیالی گرم دودھ میں یا ایک پیالے گرم دودھ میں اس کو تھوڑی دیر بھگو دیں تو ایک بہت ہی اچھا کہنا چاہیے ایک غذا تیار ہو جائے گی. اب آپ جیسا ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ تمام اجزاء جو تھے وہ شامل کر دیے گئے ہیں سوجی میں. سوجی اب یہ تو سوجی اب آپ کو جو بھی روا سوجی میسر ہے، باریک یا موٹی، وہ آپ لے لیں. یہاں ہمارے یہاں جو ہے وہ تھوڑی سی دردری ہوتی ہے، بالکل باریک نہیں ہوتی. اب آپ جیسا ملاحظہ فرما رہے ہیں بالکل بن کے تیار ہو گئی ہے. امید ہے پسند آئے گی. جیسا ہمیشہ کہتے ہیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.